اس بات کو لے کے چلتے ہیں اپنے اسکالرس کی طرف کہ سر مذہب ہمیں کیا کہتا ہے. ایک سوال آج کل اگر ہم کسی بھی جسے کہتے ہیں مائنڈ سائنسز کے بندے سے بات کریں نا, یہ جو گرو ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگس کے, وہ کہتے ہیں تھنک بگ, بڑا سا خواب دیکھو اور پھر اس کو پانے کی تعبیر کی کوشش کرو. جبکہ قناعت کا جو راستہ ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جو وسائل میسر ہیں اس کے اندر راضی برضا رہنا سیکھو. تو مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے کیا چیز ہے جو کہ پھر ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, نہ میں کسی فلسفی کے قول سے, نہ کسی مناطقہ, ادبا, فلاسفہ, شعراء اور بلغاء سے متاثر ہوں. صحیح. اگر میں متاثر ہوں تو اللہ کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ٹھیک ہے. لہذا میرے نزدیک تو وہی آئیڈیل ہے, اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمبل بنایا, آئیڈیل بنایا, زندگی گزارنے کا نمونہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ میں آپ کو 14 صدیاں قبل لے چلتا ہوں. دنیا میں آج کم و بیش 58 یا 59 اسلامی ممالک ہیں, اور میری حسرت رہ گئی کہ کاش وہ جو نمونہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا, قناعت کا, سادگی کا پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. یاد رکھیے کہ سادگی فقط یہ نہیں کہ انسان سادہ ہو رہا ہے, وہ سادگی ایسی ہوتی ہے, اس میں ایک طاقت ہوتی ہے, اس میں ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس میں ایک پاور ہوتی ہے. دیکھیے, مدینہ منورہ پوری کائنات ارضی و سماوی کی پہلی ویلفیئر اسٹیٹ, اس لیے کہ جب آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے مدینہ منورہ, اس وقت آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ کسرا ہے, آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ وہ بیزنٹائن کنگڈم ہے جو انسانی گردنوں پہ اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گلیڈیٹر بنائے ہوئے ہیں, غلاموں کو لڑا رہے ہیں, ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال رہے ہیں. ایسے میں ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے جی, اور اس کے جو سربراہ مملکت ہیں وہ ایک طرف تو سربراہ مملکت ہے, دوسری طرف وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کے ایک اشارے پر ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار, ان کے فالوورز اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی پیلس ہے, کوئی کراؤن ہے, کوئی پروٹوکول ہے, کوئی ریڈ کارپیٹ ہے؟ نہیں جناب. وہاں پر تو ایک چھوٹی سی مسجد ہے, ٹھیک ہے, اس کے کنارے ایک حجرہ ہے کہ جس میں سوراخ لگے ہوئے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم کپڑے ٹھونس ٹھونس کر ان سوراخوں کو بند کیا کرتے ہیں. وہاں پر ایک معمولی سی چارپائی ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹتے ہیں. بحرین فتح ہو گیا ہے, یمن سے مال غنیمت آ رہا ہے, یا شام فتح ہو گیا ہے, ایک بان کی چارپائی ہے, وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد. وہ مسجد نمازوں کے وقت اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی ہے, اور جب نماز سے فارغ ہو رہے وہاں پر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نہ پیسہ ہے, نہ فی ہے, نہ 50 نہ 60 ہزار, وہاں پر فری میں وہ دین سکھایا جا رہا ہے جو افاقی ہے, جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے. ایک وقت میں 70 صحابہ, اب وہ کیا بن گیا, وہ کالج, وہ یونیورسٹی بن گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے تو وہ بیت المال بن گئی ہے, وہ ٹیکسیشن پوائنٹ بھی بن گیا ہے, وہاں پر زکوٰۃ اور اس کو جمع کیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں GHQ ہیڈ کوارٹر ہے, وار کی اگر اسٹریٹجی ہے تو وہیں پر متعین ہو رہی ہے. کوئی اگر انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے آ گیا ہے تو وہ سپریم کورٹ بھی بن رہی ہے. کوئی اگر رہنے کے لیے آئے گا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی بن رہی ہے. وہاں پر کچھ نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لیٹا ہوا دیکھتے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, آپ کے اوپری لباس چادر اترتی ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمر مبارک پر, جسم اطہر پر بان کی چارپائی کے نشان ثبت ہیں. حضرت عمر بن خطاب ہزاروں قطار ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے مزے دیکھیے, لگزوریس لائف دیکھیے, اور آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس سونے کے لیے کوئی بستر تک موجود نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر, انہوں نے دنیا کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے اور ہم نے آخرت کو منتخب. درست فرمایا آپ نے. لیکن علامہ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تمام روشن مثالیں ہمارے سامنے. میں آخری بات یہاں کہہ دوں. دیکھیں, کوئی کہتا ہے کہ جوانی لوٹا دو, واپس کر دو, کوئی کہتا ہے میرا بچپن واپس کر دو, میں کہتا ہوں کہ میری مسجد مجھے واپس کر دو. واہ, کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ جو سادگی کا جس کا نمونہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے درست ہے, لیکن آج کل کی زندگی میں اس کی تقلید, جبکہ معاشرے میں اس طرح کا ماحول موجود نہیں ہے, جب انسان کی عزت کا معیار جو ہے اس کی بڑی گاڑی, اس کے نئے کپڑے, اس کا اعلیٰ معیار زندگی, اس کے بچوں کا کہ اسکول میں جاتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر کوئی انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو اور تگ و دو کرتا ہے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ کیا پھر اس کو یہی کوشش کرنا جو ہے یہ بیکار ہے اس کے لیے, یا اس کے لیے خدا نخواستہ کو غلط ہے یا ناجائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے
کہ اگر آج کے معاشرے پر اجتماعی نظر ڈالی جائے، جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان، میں اور انسانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان دو چیزیں بھول چکا، ایک اپنی موت، ایک اللہ۔ ٹھیک، چونکہ بھول چکا ہے تو وہ دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور فرمان سرکار ختم مرتبت کا ہے کہ یہ انسان کی جو خواہشات کا پیٹ ہے یہ صرف مٹی بھر سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال اس کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہے، اسے جانا ہے، تو مسافرت، عالم مسافرت میں جتنا کم سے کم سامان میں رکھوں گا اتنا زیادہ سفر آسانی سے گزرے گا، تو یہ دوڑ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے عزت کا معیار مکان کو بنا لیا، ہم نے عزت کا معیار دولت کو بنا لیا، گاڑی کو بنا لیا، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ بناتے ہیں جو اندر سے ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال میرا جن کے اپنی جگہ اندر پر صلاحیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر سوال اندر صلاحیت ہو، اگر انسان اپنے آپ کو اندر سے یہ محسوس کرے کہ اس کا علم، اس کی صلاحیت اس لائق ہے کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی سامنے جھکے نہ جھکے، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے، جی، تو پھر کبھی انسان اس کے پیچھے نہیں ٹھیک ہے، دوڑے۔ قناعت کا، اور ہمیں جب درس دیا جاتا ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ، قرآن پاک سے پتہ ہے کہ سوال دراز نہ کرنا کسی کے سامنے، مطلب کسی سے امید یا توقع نہ رکھنا بس سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات برحق سے۔ لیکن آج کل جو میں نے سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ کچھ آپ پھر روشنی ڈالیے کہ کیا غلط ہے اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا معیار زندگی بلند ہو جائے، ہم اپنے اہل خانہ کی زندگی کو پرسکون بنا سکیں، ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، اور وہ تعلیم جو ہے وہ جس داموں بکتی ہے یا ملتی ہے ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے ہمیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک جائیں گے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید، عشق رمضان ہے۔ آج مجھے لگتا ہے بنی صاحب ایک تھوڑی سی ذرا مشکل بحث ہے، کیونکہ جب ہم اسکالرس کی بات سنیں تو مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے دل میں کہ یار ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، اس لیے کہ ہم تو بہت ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، صحت کی جہاں پہ معاملات ہوں وہاں پہ بہترین کھلایا جائے، بہترین پہنایا جائے، ہے نا؟ دیکھیں، اچھی چیزیں استعمال کرنا کہیں منع نہیں ہے، میں جو سمجھتا ہوں کم ہو یا زیادہ ہو، جائز طریقے سے ہو، آمدنی آپ کی جائز ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں نہیں کہا نا، اللہ نے بھی غریب کے لیے بھی ایک نظام رکھا ہے نا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ حج ضروری نہیں ہے اس کے اوپر، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اونچ نیچ، بادشاہت، یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں، اسلامی چیزیں، اس کے اندر کوئی وہ مقصد نہیں۔ زیادہ لوگ جو آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور مدد کرنے کی دوسروں کی کوشش کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، کیا وہ بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا کچھ ہوتا ہے؟ جو مالدار ہے نا وہ شو بازی سے دیتے ہیں، اچھا، اور جو کیا بات ہے، فوٹو کیا سیشن بات کے ہے، ساتھ بالکل صحیح ہے، اور جو سفید ہاں نہیں، سچ بات ہے، اور جو بھی ادارے چلانے والے ہیں بہت اچھی طرح کہ وہ سچ بولیں تو یہی بولیں گے جو میں نے بولا ہے۔ مالدار صرف شو بازی پہ لگاتا ہے اور شو بازی سے دیتا ہے، اسے کچھ شوق ہوتا ہے حاجی صاحب بننے کا، کچھ حاجی صاحب کہلانے کا، تو اس چکر میں لگا رہتا ہے۔ لیکن بعض سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ اتنی مدد کریں گے، اور ماشاءاللہ ہماری ایک بہن بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔